السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جذبات پر جو سب سے خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے۔ محبت ایک ایسی دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جسے نصیب ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سمیٹ لے، نہ کہ کسی کے دل کو توڑ کر اس محبت کا مذاق اڑائے۔ محبت میں کسی کو دھوکہ دینا یعنی ایک انسان کے جذبات سے کھیلنا، اس کی وفاداری کا مذاق اڑانا، یہ صرف ایک گناہ نہیں، ایک ظلم ہے۔ محبت کیا ہے؟ جب محبت خود غرضی بن جائے تو محبت نہیں رہتی، صرف کھیل بن جاتا ہے۔ محبت صرف لفظ نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ جب کسی کو محبت کا احساس دیتے ہو تو اس کے دل میں امید بھر دیتے ہو، وہ ہر وقت تم پر یقین کرتا ہے، تمہاری ہر بات کو سچ سمجھتا ہے۔ اگر تم اس محبت کو جھوٹی قسموں سے، جھوٹے وعدوں سے باندھتے ہو تو سمجھ لو تم صرف ایک دل نہیں توڑ رہے، تم ایک زندگی برباد کر رہے ہو۔ دھوکہ دینا ایک ظالم عمل ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور جن کا تم سے عہد ہو تم ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ محبت میں دھوکہ دینا صرف انسان کا دکھ نہیں بڑھاتا بلکہ اللہ کے نزدیک بھی تم اچھے نہیں رہتے۔ قرآن اور حدیث میں دھوکے بازی کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو سوچئے، جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے، تو آپ اپنے رب کے کتنے نزدیک ہیں۔ جذبات سے کھیلنا ایک گناہ ہے۔ تم کسی کا وقت لے جاتے ہو، یقین لے جاتے ہو، اور پھر کہہ دیتے ہو کہ اب محبت نہیں رہی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن دھوکہ نہیں۔ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی پوری سوچ، اس کا جذبہ، اس کا یقین، سب کچھ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ کیا تمہیں حق ہے کسی کی پوری زندگی کو اجاڑنے کا، صرف اس لیے کہ تمہیں نئے چہرے، نئے رنگ پسند آ گئے؟ محبت کا اصل مطلب، محبت صرف لے لینا نہیں ہوتا، محبت دینے کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے، نبھانے کا نام ہے۔ آج کل کے رشتوں میں سب کچھ ملتا ہے لیکن محبت اور وفاداری نہیں۔ لوگ محبت کرتے ہیں بلکہ کرتے نہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب تک فائدہ ہو محبت ہے، جیسے ہی کوئی اور مل گیا سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو وقت، حالات اور فاصلوں سے بھی نہیں بدلتی۔ دھوکہ دینے والوں کا انجام، جو کسی اور کا دل توڑتا ہے اللہ اس کا بھی دل توڑ دیتا ہے۔ آخرت میں اللہ سب کچھ کا حساب لے گا، اور جن لوگوں نے کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہوگا ان کا حساب اور بھی زیادہ سخت ہوگا۔ نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلم محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ جو کسی کو محبت میں دھوکہ دیتا ہے وہ کسی کو محفوظ نہیں رکھتا، تو کیا وہ واقعی ایک مومن کہلا سکتا ہے؟ جو دھوکہ کھا چکے ہیں ان کے لیے، اگر کسی نے تمہیں دھوکہ دیا تو یاد رکھنا تمہارے رب نے تمہیں چنا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ جو لوگ محبت میں دھوکہ کھا چکے ہیں ان کا غم حقیقی ہے، لیکن اللہ کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر ٹوٹنے کے بعد وہ بے پناہ جوڑتا ہے۔ جو تمہیں چھوڑ گیا اسے بھول جاؤ، اب اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ جو انسان کے لیے روئے اب اللہ کے لیے رو لو، کیونکہ اللہ بے وفا نہیں ہے۔
ایمان اور محبت کا تعلق۔ ایمان بھی وفاداری ہے اور محبت بھی۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ وفاداری ایک عبادت ہے اور بے وفائی ایک گناہ۔ کیا کرے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے؟ اگر محبت حلال طریقے سے ہے تو نکاح کا راستہ اختیار کرو۔ آج کل لوگ دل تو دے دیتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں لیتے۔ محبت اگر اصل ہے تو اسے نکاح تک لے جاؤ، ورنہ اس محبت کا کوئی مطلب نہیں۔ زنا، دھوکہ، فلرٹ یہ سب نفس کا کھیل ہے، محبت نہیں۔ جب کسی کو چھوڑنے کا سوچو تو ایک بار ضرور سوچنا کہ اگر تمہاری جگہ وہ ہوتا۔ محبت ایک امانت ہے۔ اگر کسی کے جذبات تمہارے پاس امانت ہے تو ان کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ دنیا میں دھوکہ دے کر شاید کہ بچ جاؤ، لیکن اللہ کے حضور نہیں۔ تم صرف اس انسان سے بے وفائی نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی نظر میں اپنے آپ سے بھی۔ انسان سمجھتا ہے کہ دھوکہ صرف ایک جذباتی چیز ہے، لیکن یہ اس کی روحانی حالت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک انسان جو دھوکہ دیتا ہے اس کے دل سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا، کیونکہ اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران۔ آج اگر تم کسی کا دل توڑ رہے ہو تو کل تمہارا دل کون جوڑے گا؟ سوچئے، کیا یہ وقتی خوشی اس زندگی کے سکون سے زیادہ اہم ہے؟ سوشل میڈیا اور دھوکہ۔ ایک کلک، ایک لائک، ایک ایموجی کسی کی دنیا اجڑ سکتی ہے۔ آج کے دور میں دھوکہ دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ فلرٹنگ، کیجول چیٹنگ، ٹائم پاس کے نام پر جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تو صرف بات کر رہے تھے، لیکن سمجھ لو اگر آپ کسی کی محبت کا بھروسہ لے رہے ہو اور پھر کسی اور کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہو تو آپ بے وفا ہیں۔ بے وفائی صرف جسم سے نہیں ہوتی، ذہن سے، زبان سے، چیٹ سے بھی ہوتی ہے۔ دعا ان لوگوں کے لیے جو دھوکہ کھا چکے ہیں۔ یا اللہ، جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں ان کے لیے تو کافی ہے۔ جو لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں، جن کے جذبات کا مذاق بنایا گیا، جنہوں نے وفاداری نبھائی لیکن اس کا صلہ انہیں بے وفائی میں ملا، ان کے لیے سب سے بڑا مرہم صرف ایک ہے، اللہ۔ قرآن میں ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ تو آج سے رو لو، مگر انسانوں کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے۔ اس سے کہو، یا اللہ، جو چھوٹ گیا وہ اب مجھے نہیں چاہیے، جو ٹوٹ گیا بس تو اسے جوڑ دے، جو بکھر گیا بس اسے سنبھال لے۔ دھوکہ دینا اور قسمت کا تعلق۔ کسی کی محبت کا فائدہ اٹھانے والے لوگ کبھی خوش نصیب نہیں ہوتے۔ زندگی میں سب کچھ واپس مل جاتا ہے، لیکن دعائیں اور بد دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ اگر آپ نے کسی کی روح تک اسے رلا دیا ہے تو یاد رکھیں، کسی موڑ پر آپ بھی ایک دن بے تحاشا روئیں گے۔ زندگی ایک چکر کی طرح ہے، جو آج دیا کل واپس ضرور ملے گا۔ اگر آپ دھوکہ دیں گے
تو آپ کو بھی دھوکہ ملے گا، اور اگر آپ سچے رہے تو چاہے سب چھوڑ دیں، اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ زندگی میں محبت ایک دولت ہے، اسے سنبھالو، بکھرنے نہ دو۔ جب تم کسی کو محبت کا بھروسہ دیتے ہو تو وہ تمہیں اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اگر تم اس بھروسے کو توڑتے ہو تو سمجھ لو تم صرف اس انسان کا نہیں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو۔ کیا تمہیں یہ خوشی دے گا کہ کسی نے تمہارے لیے اپنی راتوں کی نیند گنوائی اور تم اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو؟ یا اللہ ہمیں محبت میں سچائی نصیب فرما، ہمیں بے وفائی سے بچا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دل نہیں توڑتے، جوڑتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر محبت کرو تو سچی کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو کسی کا وقت اور زندگی کبھی برباد نہ کرو۔ بے وفائی مت کرو، نفس کے لیے کسی کی زندگی کا کھیل نہ بناؤ۔ کیا پتہ کل جب تم کسی سے محبت کرو تو تم سے بھی کوئی وہی کرے جو تم نے کسی اور کے ساتھ کیا تھا۔ جب بے وفا انسان خود تنہا رہ جاتا ہے، جو انسان دوسروں کے جذبات سے کھیلتا ہے، اس کے اپنے جذبات بھی کبھی محفوظ نہیں رہتے۔ بے وفا لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ ان کا آج ان کا کل بھی بن سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں میں تو نکل گیا، سب ٹھیک ہے، لیکن وقت سب کا حساب کرتا ہے۔ آخرت سے پہلے بھی دنیا میں اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھاتا ہے۔ جس نے کسی سے محبت میں دھوکہ دیا، ایک وقت آتا ہے جب اس کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہوتا ہے، نہ سکون رہتا ہے، نہ برکت، نہ رشتوں میں محبت، نہ زندگی میں رحمت۔ محبت کا مذاق اڑانا اللہ کا عذاب بلانا ہے۔ محبت ایک عبادت ہے، اس کا مذاق اڑانا عبادت کا مذاق اڑانا ہے۔ جب کوئی کسی لڑکی یا لڑکے کو صرف ٹائم پاس سمجھتا ہے، صرف انجوائے کرنے کے لیے یا صرف اپنے ایگو کو خوش کرنے کے لیے اس کی محبت کا تماشا بناتا ہے، تو سمجھ لو اللہ کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، حالانکہ وہ اپنے رب کے نظر میں ہیں۔ جب کسی کو ہنسا کے رلایا جاتا ہے تو وہ آنسو اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کے ساتھ کس نے ایسا کیا، میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ درد کا انتقام مت لو، اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ وقت سب کا انتقام لیتا ہے اور اللہ سب کا انصاف کرتا ہے۔ اگر آپ وہ انسان ہیں جسے دھوکہ ملا، جسے اس کی وفاداری کے بدلے تنہائی ملی، تو آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے، انتقام مت لو، صبر کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ جب اللہ انصاف کرتا ہے تو صرف دنیا نہیں ہلتی، دل بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کسی کا یقین ٹوٹ جائے تو انسان دوبارہ مسکرانا بھول جاتا ہے۔ جب کوئی محبت میں صرف ایک انسان پہ یقین کرتا ہے، اپنا ہر درد اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے پیرنٹس تک سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور پھر جب وہی انسان دھوکہ دے جائے تو بس سمجھ لو اس انسان کی زندگی رک جاتی ہے۔ وہ جیتا ہے لیکن جیتا نہیں، وہ ہنستا ہے لیکن صرف لوگوں کے سامنے، وہ زندہ ہے لیکن اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ خود سے سچ بولنا سیکھو۔ سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جب تم خود کو جھوٹ بولتے ہو۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا سکتے تو کیوں اس کے ساتھ رشتہ شروع کرتے ہیں؟ کیوں اس کے دن، اس کی نیند، اس کا سکون برباد کرتے ہیں؟ آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے زندگی وہیں رک جاتی ہے۔
ہر انسان کو اپنے دل کا حساب دینا ہوگا۔ اپنے نفس سے سچ بولو، کیا میں کسی سے محبت نبھا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے وقت کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے جذبات کا لحاظ رکھتا ہوں؟ اگر نہیں تو چپ رہو، دور رہو، لیکن کسی کی زندگی سے مت کھیلو۔ ایک مظلوم کی دعا اور ایک بے وفا کی بد دعا۔ بے وفا انسان کی زندگی سے دعا نکل جاتی ہے اور بد دعا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک انسان جس نے محبت میں صرف کھلا دھوکہ دیا، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا، نہ رشتوں میں وفا ہوتی ہے، نہ گھر میں برکت۔ ایسے لوگوں کی شادیاں تو ہوتی ہیں، لیکن زندگی بھر ان کا دل بے چین رہتا ہے۔ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل میں کہیں نہ کہیں کسی مظلوم کی بد دعا ان کا راستہ روکے بیٹھی ہوتی ہے۔ تم چپکے سے کسی کا دل تو توڑ دیتے ہو، لیکن اللہ سب کچھ لکھتا جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے وفادار رہنا۔ آج بھی اگر تم کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہو تو رک جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، معافی مانگو، وقت ہے قدر کر لو۔ اور اگر تم وہ ہو جس نے دھوکہ کھایا ہے تو صبر کرو، اپنا درد اللہ کو دے دو۔ وہ بیسٹ لسنر ہے، بیسٹ جج ہے، بیسٹ ہیلر ہے۔ جو گیا اس کا شکر کرو، کیونکہ اللہ نے اسے تمہاری زندگی سے نکال کر تم پر احسان کیا۔ جو توڑ گیا اسے چھوڑ دو، جو جوڑتا ہے وہ رب ہے۔ اور یاد رکھنا، رب کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ زندگی میں سب کچھ لوٹایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ٹوٹا ہوا دل کبھی پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے تو اس محبت کا احترام ضرور کیجیے۔ کسی کے جذبات سے کھیل کر صرف ایک دل نہیں ٹوٹتا، ایک انسان، ایک بھروسہ، ایک زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر آپ خود دھوکہ کھا چکے ہیں تو رک جائیے، رو لیجیے، لیکن صرف اپنے رب کے آگے۔ اپنا درد اس سے کہہ دیجیے جو کبھی بے وفا نہیں ہوتا، جو کبھی چھوڑتا نہیں، جو ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے اسے کوئی بے وفا چھین نہیں سکتا۔ اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ نہ آپ کسی سے جھوٹی محبت کریں گے اور نہ کسی جھوٹی محبت کے لیے اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ یا اللہ مجھے کسی کا دل توڑنے سے بچا اور کسی کے دھوکے سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں نہ کریں، آگے شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے۔ ملتے ہیں اگلے پیغام میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔